السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً ہر کلپ میں یہ بنو امیہ کو ظالم ٹھہرانے کی پرزور کوشش کرتا رہتا ہے، اور ان کے خلاف اس کے دل میں جو بغض اور جو نفرت بھری ہوئی ہے آئے دن اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے ہم حدیث شریف سے جانیں گے کہ کیا واقعی بنو امیہ ظالم تھے یا ان سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بیان کردہ فسق و فجور کی تشریح کرتے ہوئے فسق و فجور اور نافرمانی کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تمہارے امیر و حاکم اچھے لوگ اخیار ہوں گے اور تمہارے دولت مند سخی ہوں گے اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے پائیں گے تو تمہارا زمین کے اوپر زندہ رہنا زمین کے اندر گڑ جانے سے بہتر ہوگا۔ البتہ جب تمہارے حکام برے لوگ یعنی اشرار ہوں گے اور تمہارے دولت مند بخیل ہوں گے، تب تمہارے معاملات مشورے کے بجائے عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے تو تمہارا پیوند زمین ہو جانا بہتر ہوگا، یعنی تمہارا وجود خدا کی زمین پر بوجھ بن جائے گا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ محدثین میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے رسول پاک کی اس اہم پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ نمبر 1، دور نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور مراد ہے۔ نمبر 2، یہ کہ خلافت و نبوت سے مراد خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور ہے۔ نمبر 3، یہ کہ حدیث کے پیرائے بیان میں ملوکیت کے پہلے عہد کے لیے حضور نے ثم یکون فرمایا اور دوسرے دور کے لیے ثم کائن فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ ملوکیت کا پہلا عہد مختصر ہوگا، دوسرا دور طویل ہوگا۔ ملوکیت کے عہدوں کی تشریح ان محدثین نے یہ کی ہے کہ ملوکیت کے پہلے دور خفیف ظلم والا سے مراد بنی امیہ کی حکومت کا دور ہے۔ یہاں پر اصل بات جو جس کی ٹاپک پر میں نے یہ کلپ بنایا ہے، اب وہ بات یہاں پر آ رہی ہے، آپ دوبارہ سن لیں۔ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ 2 عظیم محدثین نے رسول پاک کی اس اہم پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، پہلے دور سے مراد بنی امیہ کی حکومت کا دور ہے، اور اس کے مقابلے میں جبر و فساد اور سرکشی والی بادشاہت سے بنی عباس کی حکومت کا 400 سالہ عہد اور اس کے بعد آنے والے مختلف خاندانوں کی خاندانی حکومت کا دور ہے۔ حدیث کے لفظ عزوز سے شیخ محدث صاحب نے خفیف ظلم مراد لیا ہے، یعنی آنے والے عہدوں کے مقابلے میں ہلکا ظلم ہوگا۔ مشکات شریف کے شارح مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اس بات کو بھی صاف کر دیا ہے کہ عہد بنی امیہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور بھی شامل ہے۔ حالانکہ یہ دور خلافت راشدہ کا نمونہ تھا، مگر وہ عہد سعادت صرف 2.5 سال رہ سکا، اس لیے وہ شمار میں نہیں، غلبہ ملوک بنی امیہ ہی کا رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تحقیقی کتاب حجت اللہ البالغہ اپنی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملوکیت کا دوسرا عہد بنی عباس کا ہے۔ یہ حکمران قیصر و کسریٰ کے طرز پر حکومت کرتے رہے۔ شاہ صاحب نے اپنی تاریخی کتاب ازالۃ الخفا میں امت کے 5 عہدوں کو 5 انقلاب کا عنوان دیا ہے، اور آخری انقلاب و تغییر کے بارے میں لکھا ہے، بنی عباس پر قریش عرب کی حکومت کا 500 سالہ عہد ختم ہو گیا اور اس کے بعد عجمی یعنی غیر عرب حکمرانوں کا دور شروع ہوا۔ ان عجمی حکمرانوں کا طرز حکومت مجوسیوں یعنی فارسیوں کی طرح ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ حکمران کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگ اسی 5ویں عہد میں پیدا ہوئے ہیں، نہیں جانتے کہ خداوند قدوس کی آگے کے لیے کیا مشیت ہے۔ شاہ صاحب نے قیصر و کسریٰ کے طریقے کی حکومت سے اشارہ کیا ہے کہ دونوں رومی اور فارسی بادشاہوں نے
جب استبداد اور عیش و عشرت کی بدترین برائیوں کے ساتھ جس طرح حکومت کی ہے، وہ برائیاں آج کے مسلمان شاہوں کے اندر موجود ہیں، البتہ استثناء کے درجے میں کبھی کبھی عدل و عدالت کا جزوی ظہور ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک اہل سنہ کے جو عظیم محدثین ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث اور اسی طرح حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہم الرحمہ، تو ان حضرات کے نزدیک تو خفیف ظلم والی جو حکومت ہے اس سے مراد بنی امیہ کا دور ہے، اور اس کے مقابلے میں جبر و فساد اور سرکشی والی بادشاہت سے ان محدثین کے نزدیک بنی عباس کی حکومت یعنی 400 سالہ دور ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم ان محدثین، ان عظیم محدثین کی بات کو مانیں یا اس منہ پھٹ رافضی انجینئر کی بات کو مانیں جس کے سارے نظریات اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، جس کی ساری نفرت مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے بزرگان دین اور اسی طرح صحابہ کرام کے خلاف بغض میں یہ مرا جاتا ہے، اس کی بات مانیں گے؟ دونوں میں کس کی بات صحیح ہوگی؟ آپ حضرات خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ ایسے منہ پھٹ رافضی کی باتوں میں نہ آئیں جو حدیث دکھا کر، حوالے کے نام پر حدیث دکھاتا ہے لیکن اس کے ترجموں میں گڑبڑی کر کے رافضی نظریات کو اہل سنت میں پھیلانا چاہتا ہے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان جنہیں اپنے بنیادی عقائد کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، ایسے لوگ اس کے دام فریب میں آ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ کسی بھی اسکالر کو، کسی بھی واعظ کو سننے سے پہلے اپنے علماء کرام سے مشورہ کر لیں کہ کیا اس شخص کو سنا جائے یا نہ سنا جائے، اور کسی بھی اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ صحابہ کرام پہ تنقید کرے اور ان کی برائیاں نکالے، علماء کرام پر تنقید کرے، تو سمجھ جائیں کہ ایسا شخص گمراہ ہے، گمراہی پھیلانا چاہتا ہے۔